آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو اشیاء تھیں، چاہے آپ کے استعمال کی چیزیں ہوں، چاہے وہ چیزیں جو خوارق میں شمار ہوتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات حسی دیکھنے میں آتی ہوں، جن کی حفاظت کی جا سکتی ہو، صحابہ اس معاملے میں بہت زیادہ اہتمام کرنے والے نہیں تھے۔ میں کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، احادیث معروف ہیں، آپ کے علم میں ہیں، وہ بس مرتب شکل میں آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ دیکھیے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، معروف حدیث مبارکہ، صحیح مسلم موجود ہے، میں جو ہے وقت کم ہے ہمارے پاس، حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم وہ معروف حدیث معلوم آپ کو، جو مکہ ہے یعنی کعبۃ اللہ، مکہ مطلب میں شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کعبہ سے جو لوگ گئے ہیں دیکھیں ان کو پتا رہے گا، وہ یہ جو صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے، مروہ بالخصوص، مروہ سے جب آگے نکلتے ہیں تو ایک روٹ نکلتا ہے طائف کے لیے، وہیں پر ایک قبرستان بھی ہے مکے کا، المعلّہ اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ المعلّہ، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ وہیں مدفون ہے، ابو طالب کی قبر بھی وہیں ہے، عبد المطلب وغیرہ کی، اس لیے کہ وہ عام قبرستان تھا، وہ شیب ابی طالب وہی ہے جو گھاٹی تھے نا ابو طالب کے نام پہ، تو وہیں انتقال ہوا تھا مائی خدیجہ کا رضی اللہ عنہ، تو وہیں وہ مدفون بھی ہوں۔ تو وہاں جھاڑیاں تھیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، اس میں سے ابن مسعود بھی تھے رضی اللہ عنہ، وہ صاحب واقعہ بھی ہیں اور اس حدیث کے راوی بھی وہی ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ باب الجہر بالقراءۃ فی الصبح، باب کا نام ہے، حدیث نمبر ہے 1007۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تھے، اچانک ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی وجہ سے ہم سے غائب ہو گئے، کچھ دیر تک ہم انتظار کرتے رہے، اور کچھ دیر، پھر جب دیکھا کہ کافی وقت ہو گیا ہے، واپس آ نہیں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک تشویش شروع ہو گئی، کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی تاخیر؟ تو ڈھونڈنے نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے آپ کو اغوا کر لیا ہو، کسی نے آپ پہ حملہ کر دیا ہو، کسی نے، کیوں ابتدائی دن کی بات ہے، اور جھاڑیاں تھیں اس وقت، مودی جانور بھی آیا کرتے تھے، اور اعدائے اسلام کی بھرمار تھی، کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں، ڈھونڈنے نکلے۔ اچانک یہ جو کعبہ ہے، مان لیجئے کہ مکہ، جیسے کیسے بتلاؤں میں آپ کو، مکے کا جو دائیں جانب کا جو حصہ ہے، جو اس کی طرف نکلتا ہے، طائف کا ایک روٹ نکلتا ہے، تو مکے کے مشرقی جانب، کعبہ کے مشرقی جانب تھوڑا شمال کی طرف الجعرانہ جو میقات ہے، حدود حرم، تو اسی کے تھوڑا اندر جانے کے بعد ایک معروف پہاڑ ہے جبل النور کے نام سے، کس نام سے؟ غار حرا بھی اسی میں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد اللہ کے رسول وہاں سے آ رہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، فوراً ہم لوگ آگے بڑھے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے کے بعد ہم نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم خوف زدہ تھے، کیا ہو گیا آپ کو، کسی نے آپ کو اغوا کر لیا ہو، مطلب جو بھی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتانی داعی الجن، جن جو ہیں ان کا داعی میرے پاس آیا تھا، ان کا ایک نمائندہ میرے پاس آیا تھا، اور میں نے فقرات علیہم القرآن، میں انہیں قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو وہ آگ کی جو اثرات تھے وہ بھی دکھائے اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس کے بعد ان جنوں نے اللہ کے رسول سے کچھ احکام مسائل پوچھے، اس میں سے ان کی غذا کیا ہے، حتیٰ کہ جو جن ہوتے ہیں جنوں کے بھی جانور ہوتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے وہ بھی پوچھا تھا انہوں نے، وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے۔ وہ پورے باتیں بتلانے کے بعد ہمارے موضوع سے جو تعلق جو بات ہے وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ جسے میں نے آپ کو سنایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے ایک بیٹے ہیں معن، ان کا نام ہے، کیا نام ہے؟ معن ابن عبداللہ بن مسعود۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بیان کیا کہ مسروق رحمہ اللہ، مسروق جانتے ہیں ہم لوگ؟ مسروق جانتے ہیں ہم لوگ؟ مسروق بن الاجدع ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد، بلکہ ان کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، وہ ابو عائشہ ان کی کنیت تھی۔
مسروق بچپن میں چوری ہو گئے تھے وہ، پھر مل گئے تھے تو ان کا نام مسروق پڑا سریقہ سے. تو یہ جو ہے یہ جو مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من آذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجن، کہ وہاں سے جن آئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان جنوں سے متعلق اللہ کے رسول کو باخبر کس نے کیا، کس نے اطلاع دی اللہ کے رسول کو کہ وہاں جن آئے ہیں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آذنتہ بہم شجرہ، ایک درخت ہے، دیکھو نا انداز دیکھو، آذنتہ بہم شجرۃ، نکرہ ہے شجرۃ، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو ہلکا کر دیا. آذنتہ بہم الشجرہ نہیں کہا، کسی مخصوص درخت کی طرف اشارہ، شجرۃ ایک درخت تھا بس، اس درخت نے اشارہ کیا. وہ درخت کون سا ہے، کیا لینا دینا بتا دو گے آپ کو. صحابہ میں اس کا اہتمام نہیں تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، جائیں کھوج میں رہیں اس کی اور اس کے تجسس میں رہیں کون سا درخت ہے نکال کے لائیں، اس کے تحفظ کی بات کریں. ایسا مزاج ہی نہیں تھا صحابہ کا رضی اللہ عنہ اجمعین. قابل غور بات ہے، اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیے. آج یہاں کسی بزرگ نے کسی درخت کے نیچے سے نکلے وہ درخت کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کو خبر دیا اس درخت نے کہ جن آپ سے آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول ہے کہ کچھ اور اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین. ایک اور حدیث مبارکہ دیکھو آپ، بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، سب جانتے ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوۃ فی الاسلام، حدیث نمبر ہے 3584، 3584 بڑی معروف حدیث مبارکہ. آپ کتاب المناقب دیکھیں صحیح بخاری کی، اس میں باب علامات النبوۃ فی الاسلام، اس باب کے تحت تقریباً 20 سے زائد حدیثیں لائے امام بخاری نے رحمہ اللہ کے رسول کے مختلف معجزات کو بتانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارکہ بہت معروف، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، جزیات میں، وقت نہیں ہمارے پاس، کیونکہ باتیں بہت ہیں ہمارے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام جب مکے سے مدینے کو آئے تو آپ کی جو مسجد نبوی تھی کم و بیش اتنی تھی، سمجھ لیجیے یہ جو پورا حصہ ملا کر کے، اور لمبائی میں کچھ زیادہ، مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے زمانے میں علیہ السلام. اور 7 ہجری کے بعد جب مسلمان حبشہ سے آئے، یمن سے جو ہے ابو ہریرہ کا اور جو ہے ابو موسیٰ کا قافلہ بھی آیا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر عام الوفود جب ہوا، اور اذا رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو یہ صورتحال کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے علیہ السلام غالباً 7 ہجری کو اواخر میں خود آپ کے ہی عہد میں مسجد نبوی کی وسعت ہوئی لمبائی میں، اور 1 حد تک دائیں جانب چوڑائی میں، یعنی ایسے آئیں گے تو دائیں جانب سے. تو مسجد نبوی کا جو معاملہ تھا کم و بیش 9 ہجری کے ابتدا میں تمیم داری رضی اللہ عنہ جب مسلمان بنے، اسلام قبول کے نصرانی تھے وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ، انہی کے نسل سے ایک معروف صحابی ہیں، معروف عالم دین ہیں امام طبرانی رحمہ اللہ، وہ تمیم داری کی نسل سے ہیں وہ. تو تمیم داری رضی اللہ عنہ لخم و جزام قبیلے کے تھے وہ آئے اور آ کر کے آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے ہم ممبر نہ بنا دیں تاکہ آپ جسمانی طور پر ابھر کے سامنے آئیں، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح دکھائی دیں. آپ علیہ السلام کے لیے ممبر بنایا گیا، وہ ایک الگ تاریخ ہے. ممبر جب بنایا گیا تو ممبر بننے سے قبل یہ جو محراب ہے، محراب تو نہیں تھا عہد نبوی میں، لیکن یہ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے آپ، وہیں پر ایک کھجور کا تنا بھی تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب ممبر بنایا گیا تو آپ علیہ السلام اس کو چھوڑ دیے، ترک کر دیے. دیکھیں کیا کہتے ہیں صحابی رسول، اور یہ بند کمرے کا واقعہ ہے. یہ جو حدیث سنانا چاہ رہا ہوں میں، آپ غور کیجیے. آپ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے جب ممبر بنایا گیا فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع الى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، بچے کی طرح سسکیاں لے کر کے رونے لگا. آپ نے چھوڑ دیا تھا نا اس کو، تنے کو، اتنا شعور اس میں اللہ نے رکھا ہے، شعور کبھی واضح ہوتا ہے کبھی نہیں. تو جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس تنے کو چھوڑا اور ممبر پر چڑھے آپ، اس سے پہلے ممبر نہیں تھا، اور اس سے قبل جس حدیث میں بھی ممبر کا لفظ آتا ہے وہ لغوی معنی میں، نبرا کے معنی آتے ہیں ای ظہرا، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، نمایاں ہونا، تو اسی سے ممبر.
اسمہ اعلیٰ. تو آپ علیہ السلام جب ممبر پر چڑھ گئے تو چیخنے لگا وہ. اور کیسے؟ صیاح الصبی، ایک چھوٹا بچہ جیسے روتا ہے سسکیاں لے کر کے ویسے رونے لگا وہ. یہ بند کمرے کی بات نہیں، بھری مجلس میں جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں بہت ممکن ہے اس سے 10 گنا، اس سے 5-6 گنا زیادہ تھے. حدیبیہ کے موقع پر 1,500 صحابہ تھے، وہ جو آپ کے ساتھ میدان میں شریک تھے. جو گھر میں تھے خواتین بوڑھے بچے، ان کی عادت کیا ہوگی سبحان اللہ. تو پھر یہ اس موقع پر 9 ہجری میں ایک جمع غفیر صحابہ کا، مردوں کا خواتین کا، سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا. آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے. ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضمہ، آپ نے چمٹ لیا اس کو. جیسے چمٹا اس سے تئن انین الصبی، وہ جو تنا تھا وہ ہچکیاں بھرنے لگا. وہ جیسے رونے کی آخری حالت ہوتی ہے، جیسے اسے تسلی مل رہی، سکون مل رہا ہے، اور رونے کی آخری کیفیت ہے ہچکیاں جیسے لینے لگتے ہیں، ہچکیاں بھرنے لگا وہ سبحان اللہ سب کے سامنے. لیکن کسی صحابی کو اس بات کی رتی برابر بھی یہ بات یہ خیال ان کے دل میں نہیں آیا کہ اس تنے کی حفاظت کی جائے. اس سے اللہ کے رسول کا معجزہ جڑا ہوا ہے، اسے کچھ رکھا جائے، اس کی نمائش کی جائے. آپ علیہ السلام کی انتقال کے آخری دنوں کی بات ہے. اس کے بعد اس تنے کا ذکر کہیں کچھ نہیں ملتا آپ کو. پوری تاریخ اٹھا لیجیے آپ، پورے کتب، پورے دوائی سنت دیکھ لیجیے. آپ کو نہیں بولو، بات ریکارڈ ہو رہی، کوئی بھی دیکھ لے کہیں بھی. آپ علیہ السلام کے صحابہ کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ وہ کہیں کچھ تنا رونے لگا تو اس کی حفاظت کی جائے، اس کو باقی رکھا جائے. یہ معاملہ نہیں تھا ان کا. نہ ہی اللہ کے رسول نے علیہ السلام اس کی حفاظت کی طرف توجہ دلائے. تو یہ ایک حدیث مبارکہ نہیں ہے، اس جیسے اور بھی احادیث مبارکہ ہیں. اب دیکھیے، جیسے کہ میں نے کہا، ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے آثار مبارکہ کہ ہم تبرک کے قائل نہیں ہیں، والعیاذ باللہ، نہیں، ایسی بات نہیں. موضوع کو سمجھیے. ہمارا معاملہ صرف یہ ہے کہ عصر حاضر میں قیمت الآثار النبویہ فی العصر الراہن، دور حاضر میں نبی کے نام پہ کوئی بات بتلائی جائے، وہ ہم کو ثابت کیجئے کہ وہ نبی کی ہے، پھر آپ تبرک حاصل کیجئے. اثبت العرش ثم انقش، پہلے ثابت کرو، پھر بعد میں دوسرا مرحلہ ہے سے تبرک لینے کا.